العزیز کی بیوی حضرت فاطمہ بنت عبد الملک، یہ وہ عورت ہے کہ اس جیسی ملکہ اس دنیا میں کبھی نہیں آئی۔ فاطمہ بنت عبد الملک جیسی عورت اس تاریخ میں نہ آئی ہے نہ آئے گی، اب آئندہ تو آ ہی نہیں سکتی۔ پہلی زندگی میں امکان تھا، اب تو ویسے ہی نہیں ہے کہ یہ عورت سات نسبتوں سے شہزادی تھی، 7 نسبتوں سے ملکہ تھی، کوئن کی کوئن، دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، ایک بھائی بادشاہ، دوسرا بھائی بادشاہ، تیسرا بھائی بادشاہ، چوتھا بھائی بادشاہ، پھر خامن بھی بادشاہ، 7 طرح سے یہ کوئن بنی ہے۔ لیکن اس عورت کی قربانی نے 3 بر اعظم میں اسلام کو زندہ کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو فاطمہ اپنی بیوی سے کہا کہ فاطمہ، اب اللہ نے ہمیں حکومت سب سے اونچی دولت دے دی، کیا خیال ہے اسے جنت میں کمائیں؟ کہا ٹھیک ہے۔ کہا پھر عیش کے دن تو نہیں گزر سکتے، وہ بڑے گھر بھول جا، وہ بڑے بنگلے بھول جا، اور وہ نوکرانیوں کی لہر بہر بھول جا، اور سونا چاندی زیور بھول جا، یہ دیکھ لے جنت کمانی ہے تو نیچے آنا پڑے گا۔ وہ فرمانے لگی جب راحت کے دن تیرے ساتھ گزرے تو تکلیف کے بھی گزر جائیں گے۔ دونوں نے عہد کیا اور کہا کہ دیکھ آج کے بعد میں تیرا حق نہیں ادا کر سکتا، مجھ سے یہاں مطالبہ نہ کرنا، جنت میں ہو جائے گا پورا۔ کہا میں نے اپنا حق آپ کو معاف کر دیا۔ اچھا زیور لیا، زیور دے دیا۔ کہا نوکرانی لیا، نوکری نے سارا کپڑا زیور لا کے گلوں میں رکھ دیا، کہا لے تجھے جو کرنا ہے کر دے، سارا بیت المال میں داخل کر دیا۔ اور میاں بیوی نے مل کر اس وقت پیچھے بنو امیہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے پوری امت میں اسلام میں ذوق آ چکا تھا اور پوری امت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی، کیونکہ بنو امیہ خود اپنی ذات کو بنا رہے تھے۔ یہی فاطمہ بنت عبد الملک ہے جس کو موتیوں میں تولا جاتا تھا، جب اس کا باپ بادشاہ تھا اس کو موتیوں میں تولا جاتا تھا، اور اس کو دنیا کے سب سے قیمتی ہیرے جواہرات اس کے گھر میں ہوتے تھے۔ اور جب بن گئی عمر کی بیوی اور بن گئی 3 بر اعظم کی ملکہ تو میں ابھی یہ مشورہ کر رہے ہیں اب خواہشات پوری کریں کہ جنت کمائیں۔ ان کا خواہشات تو بڑی پوری ہوگی، اب جنت کمائیں، پوری امت میں دین کو لائیں۔ دونوں نے مشورہ کیا، کہا میرے سے حق نہ مانگنا، کا نہیں مانگتے۔ چھٹی ہو گئی، 2.25 سال صرف مشقت کے آئے، 2.25 سال۔ شادی ہوگی ان کی 20 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شادی ہوئی، اور 42 برس کی عمر میں فوت ہو گئے۔ 20 برس تو گزرے عیش و آرام کے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اپنے ذاتی کپڑے 60 اونٹوں پہ لادے جاتے تھے، 60 اونٹوں پہ صرف پہننے کے کپڑے ہوتے تھے۔ اور تو میں یہ گاڑیاں ٹرنک ہوتے نہیں تھے، جب سفر کرتے تھے تو 60 اونٹوں پہ تو شہزادہ صاحب کے کپڑے لادے جاتے تھے، اور ایسے حسین تھے کہ ان کے حسن کا کوئی ثانی نہیں تھا عرب میں۔ اور آگے فاطمہ ایسی خوبصورت عورت تھی کہ اس جیسا پورے عرب میں خوبصورت نہیں تھی، ایسی حسین عورت تھی فاطمہ بنت عبد الملک۔ وہ دن آئے میرے بھائی اور میری بہنوں کہ اپنا گھر تو اجڑنا شروع ہو گیا، اپنے گھر کا تو زیور بھی گیا، کپڑا بھی گیا، سب کچھ گیا۔ کتنے عرصہ؟ صرف 2 سال۔ لیکن صلہ کیا ملا؟ 2 واقعے میں بتاتا ہوں۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر میں آئے تو ان کی بیٹیاں منہ پہ کپڑا رکھ کے بات کر، ایسے دوپٹہ منہ پر بات کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کو بدبو سے بڑی نفرت تھی، تو کہنے لگی کیا بات ہے، منہ پہ کپڑا کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو وہ رونے لگی۔ تو فاطمہ نے کہا امیر المومنین کیا پوچھتے ہو، تو نے تو اپنا گھر ہی اجاڑ دیا، آج تیری بیٹیوں نے کچے پیاز سے روٹی کھائی، بتاؤ آج تو مزدور بھی کچے پیاز سے روٹی نہیں کھاتا، 3 بر اعظم کا بادشاہ ہے، آج تیری بچیوں کو کچا پیاز ملا ہے روٹی کھانے کو، سالن بھی کوئی نہیں ہے۔ تمہارا روئے بہت روئے، بچیوں سے تو زیادہ پیار ہوتا ہے لڑکوں سے۔ حضرت عمر رو پڑے اور کہا میری بیٹیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا تھا، لیکن میں دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، خبر کرو اللہ تمہیں آگے بہت کچھ لے۔ انتقال کا وقت آیا تو ایک آدمی نے کہا ماموں بچوں کے ماموں بڑے سردار تھے، مسلمہ بن عبد الملک، کہا بھائی جان آپ نے تو میرے بھانجے برباد کر دیے، سب کو بھوکا مار دیا۔ تو کیوں؟ کہا ایک دمڑی بھی تو نے نہیں چھوڑی ہے، تیرے بات کیا کریں، میری طرف سے 1 لاکھ لے لو اور اپنے بچوں کو دے دو۔ کہا دیتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا یہ جو تم نے ظلم اور رشوت اور ظلم سے تم نے جو پیسہ اکٹھا کیا نا ان کو واپس کر دے، میرے بچوں کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر ان کو بلایا، 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے اور 18 روپے سرکار چھوڑا، 12 بیٹے 18 روپے سرکار، 2 روپے بھی ایک بچے کو نہیں آتے۔ کہنے لگے میرے بیٹوں میرے سامنے دیکھ کر رونے لگے کہ اللہ تمہارا حامی ہو، اللہ تمہارا ناصر ہو، میں نے بچوں تم پر ظلم نہیں کیا، اپنا میرے پاس تھا نہیں کسی کا حق میں نے تمہیں کھلایا نہیں، اپنا میرے پاس تھا نہیں کسی کا میں نے تمہیں کھلایا نہیں۔ میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ تھا
میں تمہیں تقویٰ سکھاتا، خود جنت میں جاتا۔ دوسرا یہ تھا کہ تمہارے لیے پیسہ اکٹھا کرتا، سود سے، رشوت سے، ڈاکے سے، چوری سے، جو بھی آج راستے ہیں، اور اپنے خود جہنم میں چلا جاتا۔ میں نے دوسرا پہلا راستہ اختیار کیا ہے، جب کبھی ضرورت پڑے میرے مولا سے مانگ لینا، تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، تمہیں ضائع نہیں کرے گا، چلے جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ انتقال ہو گیا تو جب جنازہ ان کا قبر میں رکھنے لگے نا میت کو، تو آسمان سے ایک دم پرچہ گرا اور ان کے سینے کے اوپر آ کر گرا۔ جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پر 2 سطریں لکھی تھی۔ پہلی سطر تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر تھی براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ نے عمر بن عبد العزیز کو دوزخ سے نجات دے دی، یہ اس کا سرٹیفکیٹ ہے۔ 2 سال کی مشقت آئی اور صلہ کیا ملا کہ مرنے سے پہلے جنت کی خوشخبری۔ اب دونوں میاں بیوی جو جنت میں جا کے رہیں گے تو 2 سال کی تکلیف باقی کہاں یاد رہے گی؟ یہاں تو اس سے بھی بڑا گھر بن جائے۔ کسرا سے بڑا محل کسی نے نہیں بنایا دنیا میں۔ 40 میل میں اس کا محل پھیلا ہوا تھا، 40 مربع میل میں اس کا محل۔ 12,000 اس میں اس کی بیویاں رہتی تھی، 12,000 اس محل کی اس میں بیویاں رہتی تھی۔ لیکن کہاں چلے گئے؟ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا سے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کہاں چلے گئے کیسر اور کسرا کے محلات، اور کہاں چلے گئے بڑے بڑے محلات کو آباد کرنے والے۔ حضرت علی نے فرمایا حضرت حسن سے، احی قلبک بالموعظہ، بیٹا ہر وقت اللہ کی باتیں کر کر دل کو زندہ رکھا کر، ونور بالحکمہ، اور حکمت کے نور سے دل کو روشن کیا کر، وقرر ہو بالفنا، اور ہر وقت اس سے اقرار کیا کر کے تجھے مرنا ہے، تجھے مرنا ہے، تجھے مرنا ہے، وغللہ بالموت، اور موت کو یاد کر کر کے اس کی خواہشات کو توڑ اور اس کی نفسانیت پر قابو پا کے، اے دل تجھے مرنا ہے، اے دل تجھے مرنا ہے۔ وحذرہ وصولۃ الدہر، اور زمانے کے انقلاب اس کو دکھا دکھا کر اس کو ڈرا کہ کل کو تیرے ساتھ یہ نہ ہو جائے۔ وأعرض علیہ اخبار الماضین، پہلی قوموں کے قصے انہیں سنا، وسر فی دیارہم، ان کے کھنڈروں میں جایا کرو، منظر فی آثارہم، ان کے محلات کو دیکھا کرو جا کے، تم منظر تم مسئل، پھر ان کھنڈروں سے پوچھو۔ ہم اردن میں گئے تو مجھے شوق ہے یہ چیزیں دیکھنے کا، اور ایک عرب دوست کو پتا تھا جو یہ شوق ہے، اس نے ہم گاڑی پہاڑ کی طرف موڑ دی۔ امیر صاحب کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ ان کا ایک کام ہے یہاں۔ اوپر گئے تو رومن امپائر کے محلات کھڑے تھے، ایک ایک ستون سنگ مرمر کا 40-40 فٹ اونچا، ایک ایک ستون سنگ مرمر 40-40 فٹ اونچا ستون ہے۔ مجھے حضرت علی کا قول یاد آیا، انظر فی دیارہم انظر فی آثارہم وسر فی دیارہم، ان محلات سے پوچھ، اب ان گھروں سے پوچھ کہاں گئے تیرے بنانے والے، این نزلوا این حلوا، تم میں جو بڑی آبادیاں تھیں، بڑی رونقیں تھیں، بڑی چہل پہل تھی، اور بڑے یہاں کے آبادیاں تھیں اور بڑے شادیانے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ وہ کہاں چلے گئے؟ یہ آج کھنڈر کیوں بن گئے؟ یہ آج محل کیوں ٹوٹ گئے؟ فإنک ترى، تجھے نظر آ جائے گا، قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ، کہ وہ دھوکے کا گھر چھوڑ گئے اور قبر کی تنہائیوں میں اور قبر کے اندھیروں میں جا کر مٹی میں ہو کر مٹی بن گئے۔ فلا تبع آخرتک بدنیا، لہذا اے میرے بیٹے کبھی آخرت کا سودا نہ کرنا، کبھی آخرت کو نہ بیچنا دنیا کے بدلے میں، بل بیع دنیا کا بآخرت، دنیا کو ٹھوکر مار دینا، یہ تو پہلے ہی جانے والی ہے، چلی جائے گی، دنیا بیچ دینا، آخرت کبھی نہ بیچنا، کہ آخرت میں تو جا کے رہنا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج کی دنیا غفلت کی دنیا ہے، ان گارے مٹی کے گھروں کو عزت بنا لیا، یہ لوہے کے کل پرزوں کو، یہ لوہے کے کھٹولوں کو، اور یہ لوہے کے چلنے والے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو عزت کا معیار بنا لیا۔ میری گاڑی دیکھو، میرا گھر دیکھو، کیا دیکھیں میرے بھائیو، اللہ تو یہ نہیں دیکھتا۔ اگر یہی عزت کا معیار ہے تو سوچو سوچو حضرت فاطمہ الزہرا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو حسن حسین کی ماں ہے، علی بن ابی طالب کی بیگم ہے، اور جو نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا ہے، ایسی محبوب بیٹی تھی کہ حضرت علی نے ایک دفعہ ارادہ کیا ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا، تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، دیکھو یہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرتا ہے، کیا نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک چھت میں رہے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آدمی کتنا ہی اونچا چلا جائے، انسان انسانی ہے، ممبر پہ چڑھ گئے، خلقت احلل حراما ولا احرم حلالا، میں یہ نہیں کہتا
کہ حرام کو حلال کر دوں اور حلال کو حرام کر دوں. میں نہیں کہتا کہ مجھے علی کی بیٹی سے شادی کرنا حرام ہے، حلال ہے، لیکن فاطمہ بنت محمد اور بنت ابی جہل ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. میں علی کو کہتا ہوں میری بیٹی کو فارغ کر دے، طلاق دے دے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ایسی محبوب بیٹی کہ جس کے ذرا سی تکلیف آئی ہے تو بے چین ہو گئے، صاحب شریعت ہو کر کہتے ہیں کہ طلاق دے دے میری بیٹی کو، میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں بٹھا دوں گا. لیکن اسی بیٹی کا دوسرا رخ دیکھو میرے بھائیو کہ وہ لوگ اللہ رسول کو راضی کرنے میں اور اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے میں ایسے لگے ہوئے تھے کہ نہ انہیں گھر کا ہوش تھا، نہ بچوں کا ہوش تھا، نہ ان کی بیویوں کا ہوش تھا، نہ اولاد کا ہوش تھا. آج کی تو عورت نے مت مار دی اپنے خامدوں کی، یہ لا کے دو، یہ لا کے دو، یہ لا کے دو، ان کو سود کی کمائیوں پہ کھڑا کر دیا اور جہنم کے انگارے چلانے کے لیے مجبور کر دیا. اور تم تو فاطمہ کی ماننے والی ہو اور تم تو خدیجہ کی ماننے والی ہو، اپنی پچھلیوں کو تو دیکھو کہ وہ کیا زندگی گزار گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حال پوچھنے آئے کہ بیٹی بیمار ہے. حضرت عمران بن حسین ایک صحابی ساتھ ہیں، ان کو بھی ساتھ لیا، دروازے پہ دستک دی کہ بیٹی میں اندر آ جاؤں، پھر ساتھ عمران بھی ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے عرض کی یا رسول اللہ میں پردہ کس چیز سے کروں، میرے گھر میں تو کپڑا بھی کوئی نہیں پردہ کرنے کے لیے، ہماری تو دیواروں پہ پردے لٹکے ہوئے ہیں. وہاں دو جہان کی سردار جو اس کی بیٹی ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس کے گھر میں اتنا دوپٹہ نہیں ہے کہ وہ سر، ایک رومال نہیں ہے اسکارف جو عورتیں پہنتی ہیں، اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کو چھپا کر اور اپنے چہرے کو چھپا کر ایک اجنبی سے پردہ کر سکے. اور یہ کس کی بیٹی اور کس کی بیوی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موڈے سے چادر اتاری اور اندر کی دروازے سے کہا بیٹی میری چادر سے پردہ کر لے. باپ کی چادر سے فاطمہ نے پردہ کیا، دونوں اندر آئے، پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ تو باپ کی قربت سے دل نرم ہو گیا، صبر کا دامن چھوٹ گیا، آنسو نکل پڑے. یا رسول اللہ پہلے بھوک کا راج تھا، اب بیماری بھی آ گئی، نہ بھوک کے لیے روٹی ہے، نہ دوائی کے لیے پیسے ہیں، نہ علاج کے پیسے ہیں، نہ پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے روٹی ہے. جب شادی کا معاملہ آیا تو علی کو وارننگ نہیں میری بیٹی کو طلاق دے دے، لیکن جب بیٹی کے بھوک پیاس کو دیکھا تو اس پر بلا کر حضرت علی کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ پتا تھا کہ علی بھی میرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں لگا ہوا ہے. اسے فرصت ہی نہیں کہ میری بیٹی کو روٹی کھلا سکے، اپنی بیٹی کو گلے لگایا ہے. اور میرے بھائیوں اتنے بڑے ظرف والا نبی جو طائف کے پتھر کھا کے نہیں رویا، بیٹی کے رونے کو دیکھ کر آپ کی بھی بے ساختہ آنسو نکل پڑے. دنیا کے عظیم ترین بیٹی اور باپ ہیں، ان سے زیادہ افضل کائنات میں اس دھرتی میں کوئی نہیں، اور دونوں رو رہے ہیں. اور کس بات پہ رو رہے ہیں؟ اپنی بے بسی پہ رو رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا بیٹی حضرنی علیہ والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثه ایام ذواقا، اے بیٹی صبر کر، اس رب کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، تیرے باپ کو بھی 3 دن گزر چکے ہیں، ایک لقمہ کھانے کو نہیں ملا.